بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران کی آیت 164، اس سے آج ہم نے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے یہی احکامات اور یہی باتیں اس سے پہلے 2 مرتبہ اور ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک امت اپنی ذریت میں سے برپا کرنے کی اللہ سے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر، تو اسی موقع پر یہ دعا بھی کی تھی کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول خود انہی میں سے اٹھایا جائے کہ جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے جب بات کی تو اس موقع پر بھی اپنے احسان کو بتایا، اس اعتبار سے کہ اللہ کی نعمت کے طور پر اس بات کو دہرایا گیا کہ اللہ نے اس طرح سے اپنی نعمت تمہیں عطا کی ہے، اور ایک رسول کی بعثت کا تذکرہ وہاں پر ہمارے سامنے آیا۔ اور ابھی تیسرا مقام ہمارے سامنے ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اضافی بات یہ کی ہے کہ اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا، اور یقیناً یہ نعمتوں کے حوالے سے ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قدر شناس ہو، یعنی جو نعمت کو پہچانے، احسان مند ہو، اور اس نعمت کے شایان شان پھر اپنے محسن کی قدر شناسی، یعنی اس کی جو ہے شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین اسی حوالے سے بات بتا رہے ہیں کہ جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، اور یہ دین کی نعمت ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور یہ دین اللہ تعالیٰ ایک رسول کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے ذریعہ جو ہے ہر دور میں اللہ نے رسولوں کو ہی بنایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ ان میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھایا۔ اچھا، یہ بات بھی جو کئی مقامات پر ہمارے سامنے آئی ہے، اور پھر یہاں پر آگے بھی آئے گی کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا، اس میں بھی کون سی ایسی خوبی کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا اسی انداز سے مانگی تھی، تو یہ خود انہی میں سے ایک شخص کا رسول بنایا جانا، یہ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اگر کوئی ایسا فرد ہو، کوئی ایسا انسان ہو کہ جسے لوگ پہچانتے نہ ہوں، جانتے نہ ہوں، اور وہ ان کے لیے اجنبی ہو، کہیں اور سے چلا آئے اور آ کر ان کے درمیان ایک رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرے، تو کئی حوالے ایسے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بنیں گے۔ ایک تو یہ کہ اسے پہچانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اعتماد کیسے کیا جائے، یعنی شخصیت پر اعتبار اور اعتماد کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر، یعنی جب بھی رسول بھیجے ہیں تو خود انہی کے اندر سے، یعنی جو قوم ہے اسی کے اندر سے اللہ نے وہ رسول وہاں مبعوث فرمائے کہ جنہیں لوگ جانتے پہچانتے ہیں، اور قوم میں ان کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے، ان کی شخصیت پہلے سے، یعنی گویا کہیے کہ مانی ہوئی شخصیت ہوتی ہے، لوگ انہیں پہچانتے ہیں، لوگ ان کو اچھی طرح سے گویا کہیے کہ ایک نیک انسان کی حیثیت سے، ایک بااعتماد انسان کی حیثیت سے انہیں پہچانتے ہیں۔ تو ایک ایسے فرد کو جسے خود اچھی طرح سے بڑھتا ہو، جس کی پوری زندگی سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے ہو، تو اس پر اعتماد کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور اس شخص کے مقابلے میں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہ گویا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی کتاب تھی، یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر
اور آپ کے آباء و اجداد تک سب سے لوگ واقف تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی پوری زندگی جو ہے ان کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ یہ بات سمجھ سکتے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی امانت دار اور دیانت دار انسان ہے، ایک سچے آدمی ہے، اور یہ گویا کہیے کہ ان کے درمیان ایک ان کی خوبی تھی جو کہ تسلیم شدہ تھی، صادق و امین آپ کو تسلیم کرتے تھے۔ تو گویا ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ انسان جس ماحول کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، قرابت داری کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اس ماحول کا آدمی ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے اس تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس تہذیب کو، تمدن کو، اس معاشرے کو، اس کے تمام جو معاملات ہیں اس کو اچھی طرح سے اس کی رعایت وہ ملحوظ خاطر رکھتا۔ ایک آدمی جو باہر سے آتا ہے اور اس مزاج کا آدمی نہیں ہے، اس ماحول کا آدمی نہیں ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے مطابق نہیں ہوتی، وہ کسی اور مزاج کا انسان ہوتا ہے، وہ کسی اور تہذیب کا دل دادا ہوتا ہے، اس کا تمدن کوئی اور ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جو انہی کے اندر سے ہے، وہی تہذیب ہے، وہی تمدن ہے، وہی تمام معاملات ہیں، تو اس اعتبار سے بھی گویا کہ یہ کہ رعایت ہے لوگوں کی، یعنی وہ سارے معاملات جو ہیں اسی طرح جاری ہیں، یعنی بالکل اجنبی چیزیں نہیں آئی ہیں۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ چیزیں جو کہ منکر کے دائرے میں آتی تھیں، یہ اسلام سے ٹکراؤ ان کا تھا، ان چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ منکر نہیں تھیں، غلط نہیں تھیں اور اللہ کی نافرمانی کی نہیں تھیں، انہیں بحال رکھا گیا، یعنی معاشرے کے اندر موجود تھیں، وہ جاری رہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ نے انہیں اس بات کا موقع دیا، یعنی معاملہ ان کے لیے آسان کر دیا کہ رسول کو پہچاننا، اس کو ماننا اور اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنا رہنما تسلیم کر لینا۔ تو یہ بات ہے جو قرآن مجید ہمیں بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اس دور کے انسانوں کے لیے بھی نعمت کے طور پر تھی، اور ہمارے لیے اس اعتبار سے کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تمام انسانی ضروریات کو سامنے رکھا ہے اور ان رعایتوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ پھر یہاں ان چیزوں پر بات کر چکے ہیں پہلے، تلاوت آیات، کتاب اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ۔ یہاں مزید ایک بات کی، وہ انکانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، یعنی جب دین نہیں تھا، اسلام اس طرح موجود نہیں تھا تو کیا تھا؟ جاہلیت تھی۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی جاہلیت کسی مقام پر تھا، کوئی کسی مقام پر تھا، یہ کیفیت تھی، یا یہ کہ لوگ بعض ایسے بھی تھے کہ جو اس جاہلیت میں اس طرح مبتلا نہیں تھے مگر ہدایت کی تلاش میں تھے، ہدایت ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو اللہ نے وہ ہدایت انہیں رسول کے ذریعے سے عطا فرما دی۔ آگے فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ یعنی مخاطب کیا اللہ کو، یا گویا کہیے کہ اپنے درمیان یہ بات کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ یہ بات اس کے جواب میں کہتے ہیں حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے، یعنی یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یعنی جس شکست سے بلکہ اس سے دگنی شکست سے جو دوچار ہوئے تھے مشرکین مکہ، تو اب تمہارے سامنے جو صورتحال آئی ہے کہ وہ تم تو اس سے آدھی پر ہی تمہارا معاملہ ہے، یعنی ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے، تمہارے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ صرف 70 افراد جو ہیں وہ بھی مارے نہیں گئے بلکہ شہید ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں یہ وہ مرتبہ عطا کیا، اس کا تذکرہ آگے سامنے آئے گا۔ اور پھر آگے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو یعنی نصیحت کا اسلوب ہے، پہلے کس انداز سے بات کی گئی، یعنی پہلے اس کی حقیقت بتا دی گئی اور بعد میں پھر بتا دیا گیا کہ اصل بات تو یہ ہے، یعنی اس کا اگر رشتہ جوڑیں گے، اس کے بنیاد تلاش کریں گے تو وہ تمہارے عمل کے اندر ملے گی، یعنی تمہاری اپنی غلطی کی بنیاد سے ایسا ہوا، من عند انفسکم، تمہارے اپنے نفس کا معاملہ ہے یہ، تو اس اعتبار سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ اس کا سبب جو چیز بنی ہے وہ تمہاری اپنی غلطی ہے، جو اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اس بنیاد پر یہ صورتحال کا تمہیں سامنا کرنا پڑا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ کے بارے میں یہ حقیقت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، اور جب جس موقع پر آتی ہے اس کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، اس مقام پر اس کا ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہیں اس کی قدرت کے اور مظاہر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہلو کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پر کس پہلو کی بات ہو رہی ہے؟
یہاں پر جس پہلو کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اگر جس پس منظر میں یعنی آیت کا جو تناظر ہے اس میں ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا کہ ان کی غلطی کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا. یعنی بعض اوقات کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کام جو ہے یعنی جذبات کی کیفیت جو ہوتی ہے، جذبات میں کیا ہوتا ہے، جذباتی طور پر ہم اپنے افراد کی یعنی جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ہم ان کے لیے بڑی رعایتیں رکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ رعایتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو عدل کے منافی بھی ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں نا، ایک ماں تو کم سے کم یہ کام نہیں کر سکتی، یعنی اپنی اولاد کے لیے اگر کوئی ایسے سزا دینے کا معاملہ کوئی سختی کہا جائے تو یہ اس کا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے، وہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے اس کا کہ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا. جیسے ایک انسان، ایک باپ، ایک ماں جو ہے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہے اور اس مجبوری کی بنیاد پر بہت سے ایسے فیصلے کرتی ہے کہ جو یعنی عدل کے منافی ہوتے ہیں، یعنی اپنی رعایت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے، جو افراد جیسے بھی ہوں، جو بھی معاملہ ہو، وہ جیسا چاہے گا ویسا کام کرتا. تو گویا کہیے کہ یہاں جو نقصان ہوا ہے، جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ تو یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کام ہو سکتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے نہ مشکل ہے. یعنی ہر چیز جو ہے اس کے لیے یعنی کہ جو حقیقت اور اس کے مطابق جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی جیسا ہونا چاہیے اس کے مطابق وہ معاملہ کرتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے بہت سی رعایتیں رکھتا ہے، یعنی ان کے ساتھ بہت سارے بہتر معاملات کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. یہ بھی اس کے اصول کا معاملہ ہے. جیسے کہ غلطی کا ایک خمیازہ ماں بھگتا، ایک مزہ اس کا چکھایا اور اس کے بعد سب کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی اس کی قدرت یہ بھی ہے. یعنی ایک طرف اس نے کیا کہا کہ ہاں غلطی کرو گے تو بہر غلطی جو بھی کرے گا اس غلطی کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو. اور اس اعتبار سے بہرحال پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر اور جو بھلائی کا معاملہ کریں گے، کیا اس کی غلطی سے اسے معاف بھی کر دیں گے، جب وہ رجوع کرے گا صرف نظر بھی کر لیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. اور اس کا معاملہ بالکل ایسا نہیں ہوگا جیسا کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اسی اعتبار سے بھی غلطیوں کے حوالے سے بھی جو اس کے خمیازے کی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ زمین بحر و بر میں یہ فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اور یہ بھی ان کے بعض اعمال کی جزا ہے، بعض اعمال کا نتیجہ ہے تاکہ وہ رجوع کریں. سارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے. یعنی سارے اعمال کا اگر دینے لگے تو سارا بچ نہیں سکتا انسان. تو اس اعتبار سے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتے ہیں، بعض میں رعایت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے. یعنی یہ معاملہ یہ بھی یہاں اسی قدرت کا اور اس حوالے سے بات ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو جائے. یعنی اللہ کا اذن الگ چیز ہے اور اللہ کی رضا الگ چیز ہے. اذن کیا ہے؟ یعنی اللہ کی مشیت جسے ہم کہتے ہیں. اللہ کی مشیت کے تحت معاملات ہوتے ہیں. اور اللہ کی رضا کس چیز میں ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے کہ انسان اس صحیح راستے پہ چلے جو اللہ نے تجویز کر دیا ہے. تو یہ بہرحال اللہ کی مرضی منشا یہ سب چیزیں وقتاً فوقتاً چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کیا کہا اب یہاں پر اللہ کے پیش نظر کیا بات تھی کہ اہل ایمان کو دیکھا جائے، مومنین کو چھانٹ کے الگ کیا جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اور ان لوگوں کو بھی کہ جو منافق ہیں انہیں بھی الگ سے جان لیا جائے کہ منافق کون ہے اور کون سے منافق. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ منافق ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، یعنی ساتھ رہتے ہو تو اس بنیاد پر تمہیں اتنا تو کرنا چاہیے. یہ بات جب ان سے کہی گئی تو انہوں نے جواب دیا، کیا کہنے لگے؟ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی یہ جب عبداللہ بن ابی ان 300 آدمیوں کو لے کے الگ ہوا تھا تو اس وقت کچھ اہل ایمان اس کے پاس جنہوں نے بات کی اس سے اور کہا کہ یہ اس موقع پر یہ کام کرنا درست نہیں ہے، اور ایسا موقع ایسے حالات اس وقت تو تمہیں
یہ کام کرنا ہی چاہیے، یعنی ساتھ دینا چاہیے، شہر کی مدافعت کے لیے کم سے کم کام کرنا چاہیے۔ شکایتیں ہیں، ان شکایتوں کو حل کرنے کا یا ان کا موقع دوسرا ہو سکتا، یعنی اس طرح سے گویا کہیے کہ بیچ میں پڑھ کر بات کی گئی، تو اس موقع پہ انہوں نے کیا کہا، یہ کہہ دیا، یہ بہانہ بنا لیا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ آج لڑائی نہیں ہوگی اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ یعنی حالانکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس سے یہ بات کہہ رہے تھے ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے، یعنی ان کا معاملہ وہی تھا کہ ہاں وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اہل ایمان کے ساتھ مل کر لڑیں۔ فرمایا الذین، اب ان لوگوں کی مزید بات بتائی، الذین، یہ منافقین وہ لوگ ہیں، قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ یعنی گویا مزید کیا ہے، اب اسے باتیں بھی چھانٹ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ عین موقع پر غداری کی، یعنی پیچھے رہ گئے، ساتھ نہیں دیا، ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اور اب کیا کہتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ نہ جاتے، وہ اگر ہمارے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ تم بڑے عقل مند آدمی ہو، تم بڑے ذی ہوش انسان ہو، تم اچھے صحیح فیصلے کرتے ہو اور تم اپنے فیصلے کی وجہ سے موت سے بچ گئے۔ اگر بات یہی ہے تو پھر کبھی موقع آئے گا موت کا، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ یعنی ابھی تو گویا کہیے کہ یہ موت کا ایک سامنا تھا جس میں ضروری نہیں کہ ہر ایک کے حصے میں آئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر 700 آدمی بھی گئے تھے لڑنے کے لیے تو 70 شہید ہوئے اور باقی 630 بچ کے چلے آئے۔ آخر کیسے بچ کے چلے آئے؟ یعنی جس کی اللہ نے موت لکھ رکھی تھی اس کی موت وہاں پر واقع ہوئی۔ تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تدابیر سے ہی موت سے بچنا ممکن ہوتا تو پھر یہ کام تم کر کے دکھانا، جب تمہاری موت آئے تو تم اس سے بچ کے دکھانا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو شہید ہوئے ہیں، اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو مرنا سمجھ رہے ہیں، نقصان کی بات سمجھ رہے ہیں، انہیں کتنے اعزاز سے نوازا گیا ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ یہی بات سورہ بقرہ میں ہم نے اس مقام پر بھی پڑھی تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسی طرح سے کہی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ مضمون پیچھے ہمارے سامنے گزرا۔ اب اسی میں سے گویا کہ ایک حصہ پھر دوبارہ دہرایا گیا، یہ بات کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ اچھا، اس مقام پر جو بات ہو رہی تھی وہاں پر سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہاں کوئی موقع سامنے نہیں تھا بلکہ ایک جنرل بات کہی گئی تھی، جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا راستہ کیا ہے اس میں قتل ہونے کی بات کہی جائے؟ لوگ تو کسی بھی راستے کو اللہ کا راستہ قرار دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اب یہ وہ موقع اور مقام ہے جہاں پر اس چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ اب یہاں کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، انہی کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا۔ تو گویا کہیے کہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد و قتال کے میدانوں میں اس اعتبار سے یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اس کے کسی مرحلے کے اندر انسان کی جان چلی جائے، اس کی جان لے لی جائے، قتل کر دیا جائے، یہ اس کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی جگہ مر جائے اور اسے جو ہے شہید کا نام دے دیا جائے یا اسے اللہ کے راستے میں قرار دے دیا۔ اللہ کے راستے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب آدمی کوشاں ہے، یعنی خاص اسی موقع اور محل کو اس بار اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق کہا۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے نیک لوگ تو نیک ہوتے ہیں، یعنی جو نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اب ان میں سے ہر آدمی کے سامنے مرحلے نہیں آتے اور بہرحال وہ طبعی موت مر جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو ان کے معاملات الگ ہیں۔ اللہ نے یہ خصوصی ایک کیفیت کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ منصب دے رہا ہے، ان کے بھی کم کی بات نہیں ہوگی، یعنی جو کچھ اللہ انہیں دے گا۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں اسی رکوع کے اندر کہ اگر تم مر جاؤ یا مار دیے جاؤ، دونوں صورتوں میں اللہ کے پاس تمہیں پہنچنا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں تو انہیں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ، لیکن جو لوگ بہرحال اس راستے سے گزرتے ہوئے اس منزل سے ہمکنار ہوتے ہیں، یہ گویا کہ یہ رتبہ بلند ہے جو اللہ جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ وہ ان کے لیے کیا بات ہے کہ وہ حقیقت میں زندہ ہیں۔ اب مزید کیا بات بتائی؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو زندہ ہیں شہید ان کے بارے میں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور جو مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی آگے والوں نے بڑھ کر اس انعام کو پا لیا، دیکھ لیا، اب انہیں پتا ہے کہ اب ایسا ہی ہونا ہے، پیچھے جو رہ گئے وہ بھی اسی منزل سے ہمکنار ہوں گے اگر اس راستے پر چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا ہے کہ اللہ نے اب ان کے رب کے پاس اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے. یہ اس گویا زندگی کے بارے میں کیفیت ہے. لیکن جیسے کہ پچھلی آیات میں بات آ گئی تھی ولا تشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، اور یہ زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے کہ جیسی زندگی کا معاملہ عام زندگی کے عام حالات کے اندر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یعنی شہید ہو جانے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو احکامات مرنے والے کے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، ان کی بیواؤں سے دوسرے لوگ نکاح کر لیتے ہیں، یعنی یہ کیفیت جو ان کی یہ الگ ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں یہ چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا بتایا گیا کہ لیکن یہ بات بھی ہے کہ بہار ان کی زندگی ہے. اب وہ کہاں وہاں پر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس ہے اور ہم اس کا ادراک اس طرح نہیں کر سکتے. بس بات کیا ہے کہ ہاں عام لوگوں سے مختلف ہے، عام جو مردے جو انسان مرتے ہیں ان سے مختلف ہے. ویسے برزخی زندگی ہر ایک کو ملا کرتی ہے، تو ان کی زندگی اس سے کچھ اضافی ہے. تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو کہا کہ بہرحال یہ کیا ہے، ایک اعزاز کی بات ہے. یہ بس کیا ہے کہ آدمی اس معاملے میں جو گویا کہ یہ کوشاں رہتا ہے، ایک مومن اس کی تمنا کرتا ہے، وہ اس اعزاز کی بنیاد پر ہی کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اعزاز، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے راستے میں جان جائے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی پھر اس سعادت کے حوالے سے بات بھی ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی یعنی نہ صرف یہ کہ عدل کرنے والے بلکہ احسان کرنے والے ہیں. یعنی انسان کو بھی حکم دیتے ہیں نا اس بات کا. اللہ تعالیٰ تو خود بھی یعنی آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ویسے ہی کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے یہ. ورنہ ایک ہے تو ایک کا بدلہ ایک دے دیا جائے، 10 گنا اور 700 گنا اور بے حساب یعنی سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اس حساب سے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس اجر پانے سے محروم رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ کہ انسانوں کو اور خصوصیت سے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کے اندر بالکل چیزوں سے پاک، یعنی غلطیوں سے، خامیوں سے پاک ہوں. یعنی ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، ان کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے، ان کو کوئی تھوڑی سی زجر و توبیخ کی بات کہیں آ جائے تو بھی ہو جاتی ہے. لیکن کس اعتبار سے؟ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا معاملہ کرتا ہے، یعنی غلطیوں پر انہیں پکڑتا ہے تاکہ وہ غلطیوں سے سبق سیکھ کے ٹھیک ہو جائیں، آگے غلطیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. یعنی کافروں کا اور مشرکوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایک بندے کی حیثیت سے اللہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ انہیں پلٹنے کے مواقع دیتا ہے، کبھی سختی سے انہیں پکڑتا ہے کہ اب پلٹ آئیں، کبھی نوازتا ہے کہ اس بنیاد پر آ جائیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے گزری ہیں. تو خاص طور پر یہاں کیا بتایا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنا اجر پا کر رہیں گے، یعنی جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ انہیں یقینی طور پر ملے گا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ جس مقام کا تذکرہ اس ہو رہا ہے، یعنی 2 آیات 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک 2 الگ الگ معاملات کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اچھا، انہیں بعض لوگوں نے ایک ہی سے تعبیر کیا ہے، بعض نے اس کو الگ الگ کیا ہے. تو اس وقت پہلے اسی بات دیکھتے ہیں. یہاں پر یہ اس پس منظر میں یہ آیت آ رہی ہے کہ جب غزوہ احد کا یہ مارکا ہوا اور اس کے بعد کفار واپس پلٹ گئے، اہل ایمان اپنے گھروں کو لوٹے، تو یہ خیال ہوا کہ یہ جو پلٹے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہیں احساس ہو کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی. جیسے پہلے آپ سے تذکرہ ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ یہ واپس پلٹ گئے، ورنہ اگر یہ اپنی فتح کو اور آگے بڑھانے اور حتمی حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور مسلمانوں کی قوت توڑنے کا جو موقع ملا تھا اس کو استعمال کر لیتے تو بڑا نقصان ہو جاتا.
لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، بھاگ گئے، واپس پلٹ گئے۔ تو یہ اللہ کی نصرت تھی۔ تو یہ خیال تھا کہ آگے جا کر سوچیں اور واپس پلٹنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہیں پلٹ آئے تو پھر نقصان ہوگا۔ تو اس بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی روز جو ہے یہ بات طے کی کہ باہر نکلیں اور کہا کہ ہم ان کا مقابلہ، یعنی ان کے پیچھے جو ہے ان کا پیچھا کریں، ان کے پیچھے جائیں، یعنی ان کو جو ہے اس طریقے سے تعاقب کریں ان کا، تاکہ اگر یہ سوچیں بھی باہر نکل آنے کے لیے تو یہ پھر جو ہے اس کو دیکھ کر واپس پلٹ جائیں، انہیں کم سے کم یہ جو ہے حوصلہ نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایسا ہی ہوا بھی، یعنی جب وہ چلے گئے تو ایک مقام پر پہنچ کر انہیں اس بات کا ہوش آیا، اور انہوں نے کہا، ابو سفیان نے یہ بات کہی اس موقع پر جو سالار لشکر تھے کہ یہ تو غلطی ہو گئی اور واپس پلٹیں، اور انہیں مشورہ کیا اس معاملے پر کہ دوسرا حملہ فوراً کر دیں مدینے پر۔ لیکن جب یہاں سے اہل ایمان جب نکلے ہیں اور نکل کر ہمراہ الاسد تک یا اس کے آگے تک پہنچے ہیں، تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب انہیں پتہ چلا اس بات کا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نکلے ہیں اور آئے ہیں، لہذا اس مقام پر جو ہے اب ان کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے، پھر واپس پلٹنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس معاملے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پروپیگنڈے کا معاملہ بھی ہوا کہ جو لوگ یہاں سے، کہ ایک صاحب یہاں سے گزر رہے تھے، مسلمان بھی نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، تو انہوں نے جا کر ابو سفیان سے کہا کہ بڑا لشکر ہے، اور ادھر سے اس نے بھی کسی کو کہہ کے بھیجا کہ لشکر ہے ہمارا تیار، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو اگلے مارکے کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے گنا ہے، بعض نے اسی کے حوالے سے گنا ہے۔ ویسے تو اس مقام پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فوری طور پر جو تعاقب کا معاملہ تھا، اور ایسے حالات میں جبکہ لوگ زخمی ہیں، کہ کیا کہا نا اللہ نے، من بعد ما اصابہم القرح، یعنی قرح کیا ہے یہ، یعنی یہ جو ہے اس وقت زخمی ہیں۔ زخمی کب تھے؟ زخمی تو اسی موقع پر تھے۔ تو یہ اس موقع کی بات ہو رہی ہے کہ جو پیچھے نکلنے، تعاقب کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو حالانکہ زخمی بھی تھے، ایسے حالات سے بھی دو چار ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی بہرحال لوگ جو ہے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک بڑی تعداد جو اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، ہمراہ الاسد تک پہنچے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہیں جواب دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یعنی یہ جو بات اس مقام پر ہے، اب اس کے بارے میں کہ یہ اس سے اگلی بات ہے، یعنی دوسرے موقع کی بات ہے، بلکہ مولانا نے اس پر تفہیم القرآن میں اس کو نقل کیا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں اسی مقام پر لا کر جمع کیا گیا، یعنی یہ اس کے واقعے کے بعد کا معاملہ ہے۔ غزوہ احد سے جاتے ہوئے ابو سفیان یہ بھی کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال پھر لڑنے کی قرارداد ہے، آئندہ سال پھر آئیں گے، اور اس موقع پر جو ہے وہ آنے کے لیے، یعنی جب وہ وقت آیا تو اس موقع پر اس نے، یعنی اس وقت مکے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، اور قحط پڑا ہوا تھا اس بنیاد پر حالات اچھے نہیں تھے، گویا ان کے اپنے مفاد میں نہیں تھے، تو اس نے یہ بات چاہی کہ جو ہے یہ ٹل جائے یہ معاملہ اور ان پر الزام بھی نہ آئے۔ تو اس معاملے میں اس نے جو ہے یہ سارے معاملات کیے کہ یہاں سے افراد کچھ ایسے بھیجے در پردہ کہ جنہوں نے آ کر یہاں پر کہا کہ بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں تمہارے خلاف اور بڑی تیاریاں کی ہیں، اتنا بڑا لشکر جمع کیا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ گویا کہ یہ کہ ایک پروپیگنڈا جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے یہ اس نے چال چلی، اور اس چال کا اثر بھی یہ ہوا، کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر جب اتنے اس کے پروپیگنڈے کے بعد یہ اثر بھی ہوا کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے یہ بات کہی کہ چلا جائے، تو لوگوں جو ہے گویا کہیں ذرا کسمسائے، یعنی یہ کیفیت جو ہے بتائی جاتی ہے کس طرح سے کیفیت بنی ایسی کہ گویا کسمسائے، کیفیت محسوس ہوئی کہ اتنی بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہرحال لوگوں کو اس بات پر امانت بتایا کہ نہیں جائیں گے تو بہرحال مجھے تو جانا ہی ہے، اور اس وقت میں جو تعداد سامنے آتی ہے کہ 1500 افراد جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے فوراً تیار ہو گئے، آپ انہیں لے کر نکلے اور بدر تک آپ گئے۔ اب یہ تو ہمراہ الاسد تک کی بات تھی، پچھلے والے اس میں جو بات تھی، اب جو بات آتی ہے وہ یہ کہ وہاں تک پہنچے۔ اب یہ جب خبر یہ یہاں سے نکلے تو اب ابو سفیان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نکلا، 2000 کے افراد لے کے نکلا، لیکن
بہرحال آگے پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، پھر مشورہ کیا، اور پھر چونکہ پہلے ہمت ٹوٹی ہوئی تھی لہٰذا واپس پلٹ گیا کہ نہیں اس سال ہمارے لیے لڑنا مناسب نہیں ہے، اگلی دفعہ آئیں گے دیکھیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ جب تمہارے خلاف جب ان سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ فزادہم ایمانا، یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یعنی یہ بات سننا کہ ایک طرف تو یہ کیفیت سامنے آ رہی ہے کہ یہ بات کہ پروپیگنڈے کا ایک اثر ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر اس کا اثر ہوا بھی نظر بھی آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایمان جو بڑھ رہا ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ اچھا ایمان بڑھنے کی بات یہ بھی سامنے رہے کہ جیسے بار بار بات ہوتی ہے کہ ایمان کی کمیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیفیت کا مسئلہ ہے، یعنی جو کیفیت، ورنہ ایمان تو مکمل تھا پہلے، ایسا نہیں کہ ان کا ایمان بار بار بڑھتا ہے، بڑھتا کن معنوں میں؟ اچھا دیکھیے سورۃ توبہ میں ایک مضمون آئے گا ہمارے سامنے، اس میں ایمان کی جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان پر بھی ایمان ہو رہا ہے، تو وہ اس حیثیت سے بھی بڑھ رہا ہے، یعنی قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا ہے تو اس میں وہ کیفیت بھی ہے اور کمیت بھی، کیفیت دونوں آ جاتی ہیں، یعنی ان کا وہ ہر نئی آنے والی صورت پر ایمان لاتے ہیں، ہر نئے حکم پر ایمان لاتے ہیں، تو گویا وہ تعمیل کے اعتبار سے، ورنہ جو اللہ پر ایمان، آخرت، رسول، یہ بنیادی چیزوں پر پہلے دن سے ہی ایمان مکمل ہے۔ تو یہ کیفیات میں اور ثمرات میں ایمان کا بڑھنا، ایمان کی کیفیات اور ثمرات ان میں ایمان کا بڑھنا ہے۔ تو یہ جب سنتے ہیں تو کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہونا ہے، یعنی یہ تو نشان منزل ہے، یعنی منزل پر صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، اس راستے میں یہ چیزیں آنی ہیں، ساری دنیا چڑھ کر آئے گی، سب لوگ مخالف ہو جائیں گے، اس کے لیے کوئی بہت سارے اعوان و انصار بڑے مددگار نہیں ملیں گے، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ جو ہیں جو باطل کے کیمپ میں ہوں گے اور اس اعتبار سے ہوں گے کہ وہ جو ہے اہل ایمان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور بڑی جتھے بڑی فوجیں جمع کر کے لے کر آئیں گے، تو گویا کہیے کہ یہ ایک علامت ہے اس اعتبار سے بھی۔ تو انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، اس موقع پر کیا کہا ہے؟ ہمیں افراد سے ڈرنے کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب یہ بات بھی دیکھ لیجئے، یہ کہاں ہو رہی ہے بات؟ یہ جملہ کہاں آیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ میدان میں نکلنے وقت آیا ہے، یعنی کام کیے بغیر نہیں آیا ہے، کام بھی کرنا ہے، اور پھر ظاہر سی بات یہ لوگ کون تھے؟ اللہ پر توکل کر کے گھر نہیں بیٹھے تھے، اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ کر لے گا سارے کام، نہیں، خود میدان میں نکلے اور میدان میں نکل کر یہ کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی اگر بڑا دشمن ہے تو بھی پرواہ کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، نتیجہ کیا نکلا؟ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی نکلے تو تھے، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ تو بعد میں پتہ چلا ہے، نتیجہ جب نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمت انہیں دی، یعنی اللہ کی رضا پر کے راستے پر چلنا، رسول کی پکار پر لبیک کہنا، اور گویا کہیے کہ کوئی ہچکچاہٹ کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں انہیں حاصل ہو گئیں، اور کس لیے نکلے تھے؟ رب کی رضا کے لیے، واتبعوا رضوان اللہ۔ تو یہ رضوان اللہ جو ہے نا، اللہ کی رضا، یہ ہے مومن کا اصل مقصود، وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کوئی اور چیز اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اگر یہ اخلاص موجود نہ ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کیا جائے بلکہ کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے، تو پھر وہ کام نیکی نہیں رہتا ہے۔ ہر نیکی اسی وقت نیکی بنے گی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کیا جائے، اس مقصد کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہ یہ بھی انہیں حاصل ہو گیا، اللہ کی رضا کی پیروی اس کی حاصل کرنے کا، اس پر چلنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ بخواہ تمہیں ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرنا، ان سے مراد کیا؟ وہ انسان جو پیچھے ہیں، جو باطل ہے، چڑھ کر آ رہے ہیں، وخافون، بلکہ مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت میں ایمان لانے والے ہو، اگر تم حقیقت میں مومن ہو، صاحب ایمان ہو، پھر تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ صرف ڈر مومن کس سے؟ اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، یعنی کس چیز سے ڈرتا ہے؟
معصیت سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اللہ ناراض ہو کر اگر اس کی نظر رحمت پھر جائے سارا کام خراب ہو جائے گا، ورنہ دنیا کی کسی اور طاقت سے ڈرنے کا معاملہ اس کا نہیں ہے۔ تو یہی جو مسلمان کی بات ہے کہ اس کا جو بے خوف ہونا ہے، اس کا جو نڈر ہونا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی اس پر جو توکل اس کا ہوتا ہے۔ فرما دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے تجربے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ شیطان تھا جو پیچھے یہ سارے کام کر رہا تھا، لہذا آئندہ کے لیے تمہیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو، تم انسانوں سے نہ ڈرو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو اپنی قوم کا خیر خواہ بھی ہے، یعنی انسانوں کا خیر خواہ پھر اپنی قوم کا ہے، یعنی اس اعتبار سے وہ اسی کے قریب کے لوگ بھی ہیں۔ اب جب وہ انہیں دیکھتا ہے کہ وہ لوگ غلط کاموں میں کس طرح سرگرم ہیں، کیسے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، یعنی ساری دوڑ دھوپ کس کے راستے میں ہو رہی ہے؟ باطل پرستی کے، باطل کے راستے میں ہو رہی ہے۔ تو جب ایک آدمی اس طرح سے سوچتا اور حساس ہوتا ہے اور لوگوں کا ہمدرد بھی ہوتا ہے تو اسے کیا ہے؟ ایک وہ کہیے کہ اس اعتبار سے حزن کی بات، غم کی بات، یعنی یہ جو ہے کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے جائے جہنم میں اچھی طرح سے، صحیح ہے، پتہ چل جائے گا اس کو، یعنی یہ کیا ہے؟ غصہ ہوتا ہے، کسی انسان کو غصہ آتا تو کیا کہتا؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے جائے اور صحیح ہے، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے، غصہ ہے اس کے پیچھے۔ لیکن ایک داعی کے اندر غصہ نہیں ہوتا ہے، ایک داعی جو ہے وہ بہرحال دلسوزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، ہمدردی سے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ واقعتاً لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ فطری جذبہ اپنی جگہ، لیکن یہ زیادہ نہیں، حد سے زیادہ آگے نہیں، کوئی فکر کی بات نہ کریں، یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ انہیں اپنی صلاحیتیں، اپنا سرمایہ کہاں استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے راستے میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ اور اگر کوئی اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال اور اپنے تمام چیزیں جو ہے کہاں استعمال کر رہا ہو؟ شر کے لیے، شر پھیلانے کے لیے، خرابی کے لیے، باطل کا ساتھ دینے کے لیے، شیطان کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یعنی یہ گویا کہ یہ کہ ایک انسان کے ہونے کے ناطے سے افسوس کیا جا سکتا ہے اس پر، تو یہ بات کہی کہ نہیں، چھوڑ دیجیے آپ ان کو۔ اور ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا، ایک تو انسان ہونے کے ناطے جو نقصان ان کا ہے، دوسری بات کیا کہی؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی یہ جو باطل پرست ہیں، یہ جو باطل کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، یعنی اس کے اندر مرے جاتے ہیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یعنی اللہ کا تو ویسے بھی کچھ نہیں بگڑتا، آج بھی کون سا بگڑا ہے اللہ کا؟ یعنی اگر آج مسلمان جو ہیں اس حال میں ہے تو اللہ کا کچھ بگڑا ہے؟ مسلمانوں کا بگڑ رہا ہے۔ اور کسی نے بگڑ رہا ہے؟ اس لیے بگڑ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنے اسلام کے اوپر اصرار نہیں کر رہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ ورنہ اگر جب کبھی گویا کہیے کہ اس طریقے سے اسلام موجود نہ بھی ہو، یعنی جیسی بھی ہونا چاہیے، تب اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ تو اللہ نے ایک انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے دنیا کے اندر، تو اہل ایمان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے اس معاملے میں، اس حوالے سے۔ تو یہاں بنیادی طور پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اللہ کا نقصان اس مقام پر کیا ہے؟ یعنی یہ دین اللہ کا دین ہے، اور یہ جو جماعت اس کے دین کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ اچھی طرح سے واقف ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا، بالآخر کامیابی ان کے لیے، غلبہ ان کے لیے۔ یہ وقتی اتار چڑھاؤ کے کچھ حالات آتے جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی اپنی حکمت عملی اور اس کے اپنے گویا کہیے کہ مختلف پہلو ہیں ایک آزمائش کے انسانوں کی، اور ان کے لیے مختلف راستے جو اس نے رکھے ہیں پلٹنے کے۔ تو اس معاملے میں یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یعنی یہ نہ اس تحریک کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس کام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر یہ بات اس مقام پر، یعنی اللہ کا بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یعنی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہاں اس معاملے میں کیا ہے کہ یہ بات ہے، یہ جیسے وہ بات ہے جسے اللہ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر جو ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو اللہ کا نور کون سا؟ اس کا اپنی ذات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ تو پہلے سے مکمل ہے، اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ تو اس یہاں مراد کس سے ہے؟ اللہ کے دین سے، کہ اللہ کے دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسے مٹا دیں، ختم کر دیں۔
نہیں کر سکتے یہ کام، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یعنی آگے پھر وہ آیات آتی ہیں۔ تو یہاں بھی اسی اعتبار سے بات ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ معاملہ جو ہے یہ اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آپ اپنا کام کیے جائیے، پرواہ نہیں کیجیے، اللہ کا ارادہ ہی یعنی اللہ نے کیا چاہا ہے، ان کو جو مہلت دی ہے اور کام کرنے کا اور اس راستے میں جانے کا، کہ نتیجہ کیا نکلے، ان کے کفر، ان کے شرک، ان کے بغاوت، ان کے یہ سرکشی کا نتیجہ کیا ہے، اب جائیں اسی راستے میں کہ آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اللہ ان کے لیے، یعنی یہ ان کا نتیجہ ہے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، بہتر نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ دیکھیے یہاں پر غصے یعنی اس انداز سے بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان کے اوپر، بھڑک رہا ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، ورنہ اسی کے اندر ایک پہلو کیا ہے، پلٹنے کا پہلو بھی تو ہے، مہلت کے اندر پلٹنا چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں، جو پلٹے گا اللہ اسے معاف کرے گا، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا اس کا، یعنی جو اس طرح سے اتنا آگے بڑھ گئے سرکشی میں کہ ان کے لیے پلٹنے کی توفیق بھی ختم ہو گئی، تو گویا کہ یہ ان کا تذکرہ اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے، جیسے اللہ نے کل اہل ایمان کی مدد کی تھی ایسے اللہ آئندہ بھی اہل ایمان کی مدد کرتا رہے گا۔ شرط کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ پوری طرح وابستہ رہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔